ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ملک کی معیشت پہ ہم اگر بات کریں پاکستان کی، تو اس وقت معیشت جو ہے انتہائی خطرناک درجے پر وہ پہنچ چکی ہے، اور دیوالیہ ہونا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں اب کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جہاں اب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی تو خیر مشکل ہے، 1 وقت کی روٹی حاصل کرنا بھی بہت مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اور آپ خبروں پہ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے آج سے گزشتہ 6 ماہ قبل ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو سیاستدانوں کے جو حالات ہیں، جو انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں ارلے ترلے، اور جو اقتدار کی لڑائی ہے وہ اس میں نہ پی ٹی آئی کو پرواہ ہے اور نہ ہی پی ڈی ایم کو۔ اس میں میں بالکل غیر جانبدار بات کر رہا ہوں، مطلب پی ٹی آئی کو بھی کس چیز کا احساس نہیں تھا کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور یا پی ڈی ایم کو تو خیر ویسے ایسا نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم تو ہے ہی کسی کے ایجنڈے کے اوپر۔ تو دونوں طرف سے یہ جو کچھ ہوتا رہا، اور ہم کہتے رہے کہ بھائی اس کو دیکھا جائے، حالات ملک کے خراب ہو رہے ہیں، کہیں بیٹھ سکتے ہیں، کہیں بیٹھ جائیں۔ اور جب ہم کہتے تھے بیٹھ جائیں تو لوگ کہتے تھے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ وہ بدعنوانوں کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب تو آپ کے ایم بی ایس بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے یو اے ای والے بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو جو مختلف قسم کے لوگ یہاں پہ جو تجزیہ نگار خبریں سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا الیکشن کی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ انہوں نے جو ایک بات کہی ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو سفارتی ذرائع سے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر الیکشن کرا سکتے ہوں، کچھ بھی کرا سکتے ہوں، جس طریقے سے بھی جائیں، آپ ملک اور ریاست کو بچائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اپنی اسٹریٹجیکل پوزیشن کے حوالے سے، علاقائی جو اس کی جغرافیائی حدود ہے اس حوالے سے بہت ایک مطلب انتہائی اہم ریاست ہے، اور اس ریاست کا اس طرح تباہ و برباد ہونا وہ سمجھتے ہیں کہ کئی مسلم ممالک اور دوست ممالک کے لیے بھی تشویش کا باعث ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہے تو پاکستان کے سیاستدانوں کو کیوں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سیاستدانوں سے زیادہ پاکستان کی فوج کی گارنٹیز اور پاکستان کی فوج کی بات کو زیادہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اب یہاں پہ اب دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے، وہ آج ہی میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کالے ویگوز آ گئے ہیں، اور اس کی ایک فوٹیج مجھے کسی نے بھی بھیجی کسی صاحب نے، اور کہا کہ جناب فیصل صاحب آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیں کہا بھائی یار کیا بیوقوف، یہ کالے ویگوز لوگوں نے، میں 4 آدمیوں کو جانتا ہوں پاکستان کے اندر، جس میں سے 2 سندھ کے اندر ہے، 3 جو ہے سندھ کے اندر ہے، اور 1 جو ہے پنجاب کے اندر ہے، جن کے پاس کالی ویگوز ہے۔ تو کالی ویگوز تو کوئی بھی لے سکتا ہے، دوسری ایجنسیز کے پاس بھی کالی ویگوز ہیں، ایف آئی والے کے پاس بھی کالی ویگوز ہیں۔ مطلب کالی ویگوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فوج اس کے اندر مداخلت کر رہی ہے۔ یہ عجیب اس قسم کا مطلب پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگ، اور پھر وہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے فوج اس وقت، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ فوج اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے پاکستان کو سنبھالنے پہ لگی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ جو چاہیں کریں، اگر ملک کو جس طریقے سے بچا سکتے ہیں بچائیں، اگر کہیں گڑبڑ ہوئی، اگر کوئی روڈوں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی یا کچھ ہوا، مار کٹائی ہوئی، یا ملک اگر مزید نیچے گیا، تو پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں اس وقت سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، اور ان کا دورہ ہے تقریباً 10 تاریخ تک کا، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے۔ 9 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جنیوا کے اندر بھی ہے کچھ معاملات، وہاں بھی کچھ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو پاکستان کے جو موسمی حوالے سے جو ہمیں نقصانات ہوئے ہیں، اب اس کی میں تفصیل پھر کبھی دوں گا، ویلاگ بڑا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال 9 تاریخ کو وہاں پہنچیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے بھی ہماری نظریں ہیں، اور اس کے اوپر بھی مطلب یہ کوشش کر رہے ہیں جو آرمی چیف ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ پہلے سے اس لیے گئے ہیں کہ وہاں پہ 9 تاریخ کو جو لوگ آنے ہیں وہاں پہ وہ بیسکلی ڈونر کانفرنس تھا، لیکن اب نام اس کا تبدیل کیا گیا ہے۔ تو پہلے سے آرمی چیف سعودی عرب کے پاس اور یو اے ای اور دوسرے ملکوں کے پاس اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں پہ جب اس کانفرنس کے اندر جب وہ لوگ آئیں تو مطلب ذرا صحیح طریقے سے کو پاکستان کی مدد کرے۔ ظاہر ہے ان کو پہلے سے آرمی چیف نے جا کر ان کو یہ کہتے ہیں نا بریف کیا ہے، پاکستان کی صورتحال بتانے کی کوشش کی، اور یہ کام تو ہمارے سیاستدانوں کا تھا نا، سیاستدان تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو آرمی چیف کا جو دورہ ہے، یہ جو سعودی عرب وغیرہ جو یو اے ای کا ہے، یہ جو آپ کی سوئٹزرلینڈ کے اندر جو کانفرنس ہونے والی ہے، اس کانفرنس کے پس منظر میں بھی انتہائی اہم ہے۔
دوسری جانب پرویز الہی صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2050 کا ایک منصوبہ انہوں نے کیا، اس پہ میں نے کہا بھی ہے، اور 2050 کا منصوبہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور وہ برکی وغیرہ اس کے قریب گجرانوالہ سے آگے شیخو پورہ کے ساتھ جو کچھ بہت بڑی زرعی زمین ہے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی آبادی بنانی ہے، کوئی نئی سوسائٹیز بنانی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں خان صاحب کے علم میں ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال انہوں نے بڑی جلدی سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، تو جو کچھ کام وہ اس وقت پرویز الہی کر رہے ہیں وہ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے ہاتھ سے پرویز الہی نکل چکے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ لوگ نہیں مانتے، بہرحال اب میں کسی کو کیا کرٹیسائز کر سکتا ہوں، ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے جس دن خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی، میں نے اسے کہا کہ خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کر دی، یہ اعلان ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ٹائم نہیں ہے اسمبلیاں توڑنے کا، اور اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے، کہتے نہیں جی بس کل ٹوٹی، پرسوں ٹوٹی، آج خان صاحب نے کر دیا، یہ کر دیا، آج کل کر کے پوری قوم جو ہے بس اپنی لگی رہی، لوگوں کے تجزیے ہوتے رہے، اور آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ وہ حکومت کی گرفت جو ہے مضبوط ہوتی چلی آ رہی ہے۔ خان صاحب نے پہلی غلطی کی حکومت سے نکل کر وہاں پہ مرکز سے، ہم بھی کہتے رہے کہ اس وقت آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن کہتے تھے نہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں سارے حکومت نے اپنے تمام کیسز کو ختم کروا لیا، ساتھ میں آج آپ کو ایک اور خبر بھی مل گئی ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب کی جتنے اثاثے تھے وہ بھی بحال ہو گئے، ان کے سارے معاملات درست ہو گئے، اور پھنسے کون؟ بیچارے عمران خان صاحب۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ اگر عمران خان صاحب آج اسمبلی کے اندر ہوتے تو کم از کم بیٹھ کے وہاں حزب اختلاف کا کردار تو ادا کر سکتے تھے۔ مطلب دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت، میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں اسٹڈیز کرتا رہتا ہوں، دنیا کے اندر اس وقت جو پیغام جا رہا ہے وہ پیغام صرف یہی جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھ رہے۔ مطلب میں بین الاقوامی جو اس وقت جو پاکستان کے اوپر جو پلس لیتے ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو فورینرز ہیں، وہ پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر کالمز لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا مطلب عمران خان نے ایک لیڈرشپ کی ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اگر جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا ان کی گورنمنٹ گئی غلط طریقے سے گئی یا صحیح طریقے سے گئی، وہ تو اس پہ بات ہوتا ہے کہ یورپین ان چیزوں کو نہیں دیکھتے نا، کہ وہ امریکہ وغیرہ کو کرٹیسائز نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ جب پرائم منسٹر تھے تو آپ اس وقت تک تو آپ اسمبلی میں بیٹھے، لیکن جیسے ہی آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، جو کچھ بھی وہ آپ کو ٹاپل کیا، جائز ناجائز، وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے، تو آپ کو کم از کم حزب اختلاف میں تو بیٹھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، یا حزب اقتدار یا حزب اختلاف۔ آپ حزب اختلاف میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ذہنی طور پر یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ صرف آپ نے حزب اقتدار میں ہی رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو نا ساری بین الاقوامی سطح پر عمران خان کے منفی جا رہی ہیں، اور عمران خان کی جو ان کے گرد جو پیراشوٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تجزیہ نگار ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں، وہ خان صاحب ان کو روزانہ بلا کر بٹھا لیتے ہیں اپنے پاس، وہ ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اور جناب وہ تعریفوں میں جناب وہ لوگوں کے ویوز بھی آ رہے ہیں، لوگوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں، دو چار ہیں جو ٹی وی چینل وہ بھی انہوں نے بھی اپنی مطلب ریٹنگ اٹھائی ہوئی ہے، اور بس معاملات چل رہے ہیں، اور خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، خان صاحب کی اندرون ملک بھی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور خان صاحب کی بیرون ملک بھی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی تجزیہ نگار آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی تجزیہ نگار آپ کو نہیں بتائے گا جو باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میری پلس ہے، میری الحمدللہ پلس ہے میری، اور پلس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ سارا معاملہ کیا ہے اس وقت، جو آپ سے بتائیں کہ 2 وقت کی روٹی کی جو میں نے بات کی ہے، اب لوگ تنگ آتے جا رہے ہیں، لوگ روڈوں پہ آئیں گے، اب آتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، یہ تو ابھی آپ کو وقت بتائے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے نا، پاکستان جو ہے اس وقت بہت برے حال کے اندر آ گیا ہے، اور لوگوں کو اب نفرت ہوتی جا رہی ہے، اور اسی دوران جو ہے یہ جو ابھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا سلسلہ چل پڑا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ غلط ٹریک پہ چلا گیا ہے، اور اب یہ حالات جو ہیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بے انتہا اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ آ گئے ہیں طالبان، تو طالبان اگر آئے ہیں تو طالبان آج تو نہیں آئے، طالبان تو تقریباً کو 1.5 سال سے آ رہے ہیں۔ بھئی کوئی یہ پوچھے کہ یہ جو محسن داوڑ کو جو جتوایا گیا ہے، منظور پشتین کو جو لایا گیا ہے، یہ کون لے کر آئے؟ یہ سارے کام تو خان صاحب نہیں کیے تھے نا، خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو لے کر آئیں آپ، جب خان صاحب نے کہا تھا لانے کے لیے، تو پھر ابھی تو وہاں پہ حکومت ہے نا خان صاحب کی کے پی کے اندر، خان صاحب کیوں نہیں بات کر رہے؟ خان صاحب تو ابھی تک کسی سیاستدان سے خان صاحب کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، خان صاحب نے ابھی تک کسی کو نہیں، خان صاحب نے کیوں نہیں بلایا وہاں سے ان لوگوں کو جو طالبان کے جو لوگ ہیں، ان سے کیوں نہیں ان سے کہہ رہے کہ دبی ہم نے جب آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو، خان صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ آپ آئیے یہاں پہ ٹی ٹی پی کے لیے، خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہتھیار لے کر آپ آ سکتے ہیں، ہتھیار سمیت آنے کی، جب میں نے اس وقت بھی میں نے مخالفت کی تھی، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو اب خان صاحب ان لوگوں کو بلائیں
کیوں نہیں بلاتے ان لوگوں کو؟ لیکن بس وہ عجیب ہی سلسلہ ہے. میری تو بہرحال جو ہے پاکستان کی صورتحال اس وقت جو ہے نا بہت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے, اور صورتحال جو ہے نا اس وقت مجھے کہیں سے اس وقت جو ہے نا معاملہ سدھار کی طرف جاتا نظر نہیں آ رہا. صاف سیدھی بات ہے, مجھے مطلب اب بہت مایوسی ہونے لگی ہے پاکستان کے سیاستدانوں سے کہ کہیں بھی کوئی بھی مطلب کوئی سیاستدان ہو, پی ڈی ایم کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو, وہ صرف اور صرف ان کی جو لڑائی ہے نا اس وقت اقتدار کے لیے لگ رہی ہے. اور جو لوگ چور تھے, چپاٹ تھے, جن نے اس ملک کو لوٹا تھا, انہوں نے تمام اپنے سارے معاملات ان کے درست ہو گئے ہیں. آج مجھے تو افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ ان کے اکاؤنٹ بھی بحال ہو گئے. اب ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں, قوم کے پاس تو پیسہ ہے نہیں, جو تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ بھی وہ لے کے نکل جائیں گے. اسپین کے اندر بھی اس وقت جو ہے پیسہ آپ کے پاکستان مسلم لیگ کاف والے بھی کچھ ذرائع ہیں وہ اسپین لے کے جا رہے ہیں, کچھ کسی اور جگہ لے کے جا رہا ہے. پیسہ ابھی بھی مسلسل باہر جا رہا ہے, افغانستان جا رہا ہے, لیکن کسی کی کوئی کنٹرول نہیں ہے. نہ پنجاب حکومت کسی کے کنٹرول میں, نہ کے پی کی حکومت کنٹرول میں, اور رہ گئی اسلام آباد, آپ کو پتا ہے وہ تو پھر اللہ ہی اللہ ہے وہ جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ. تو یہ جو ہے صورتحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر آج جو میرا یہ تجزیہ ہے نا, جنرل میں نے تجزیہ آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہے. ہاں ویسے اگر آپ تجزیے کرتے رہے, عمران خان کی تعریف کرنی ہے تو آپ کہہ دیں جی بہت خان صاحب چھا گئے, خان صاحب نے رستے بند کر دیے, اور ویسے اگر آپ نے برائیاں کرنی ہو پی ڈی ایم کی تو وہ ٹھیک ہے, سب کچھ ہے. لیکن حقیقت میں ان تمام اچھائیوں کے درمیان اور ان تمام برائیوں کے درمیان اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور ریاست بہت پیچھے جا رہی ہے. اور جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ بات کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نہیں مانیں گے, یہاں پہ لوگ روٹیوں کی خاطر مریں گے, وہ دیکھیں اللہ معاف کرے وہ وقت آ گیا ہے. میں نے ابھی یہ بات میں نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے کہی تھی, جو لوگوں نے میری مخالفت کی کہ نہیں جی, میں نے کہا آپ دیکھیں وہ اس وقت کا انتظار کریں کہ جہاں پہ لوگ آٹے کے 5 کلو کے آٹے کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے. آج بھی مجھے کسی نے خبر بھیجی ہے کہ کسی کا بھگ دوڑ ہوئی, لوگ مر گئے, اور یہ حالت ابھی بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں. بے انتہا لوگ جب سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیے, پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سے جب سے ایک مہم چلی ہے, خان صاحب کا دیکھیے میں اب بتاؤں کھل کے, خان صاحب کو تسلیم کرنے ہوئی کہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے غلطی کی. خان صاحب کو اپنی بنیاد رکھنی تھی صرف اسی کے اوپر جو سائفر آیا تھا, امریکہ نے کیا تھا, باجوہ تو ٹول تھا. میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں, آج پھر دوبارہ پلٹ کے فواد چودھری نے پھر دوبارہ یو ٹرن مارا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ کہ فواد چودھری چلے تھے, وہ سائفر آیا. بھائی وہ سائفر بھی تو رکنا تھا نا اپنے, آپ باجوہ کے اوپر آئے کیوں؟ آپ کو تو اصل پتہ ہے کہ کام کس نے کیا تھا, ادھر ہی رکھنا تھا آپ نے, آپ ادھر آ گئے, سارا کام خراب ہو گیا پوری. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ چور ہے, اسٹیبلشمنٹ بری ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا گرک کر دیا. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو آرمی چیف بھی آتا ہے, نیول چیف بھی آتا ہے, ایئر چیف بھی آتا ہے, دوسرے تمام آتے ہیں, سب کی ایسی تیسی سوشل میڈیا پہ وہ گند پھیلا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس کو تو پاکستان سے باہر کوئی پسند نہیں کر رہا, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ٹی ٹی پی کی حوصلہ افزائی. لوگوں کو پتہ ہے, یہ آپ کے تجزیہ نگار, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کے اندر تقریباً اس وقت 70,000 کے قریب ٹی ٹی کے لوگ, آج ٹی ٹی پی کے 70,000 سیکیورٹی ایجنسیز, پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کے دوست ممالک کی بات کر رہا ہوں, دوست ممالک, دشمن کی بھی بات نہیں کر رہا. بقول ان کے پاکستان میں 60 سے 70,000 تک ٹی ٹی پی کے ہمدرد موجود تھے آلریڈی عمران خان کے دور سے. لیکن ان کی ہمت اس لیے نہیں پڑتی تھی کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر فوج اور پیراملٹری فورس اور جو رینجرز اندر موجود ہیں, اس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوشش کی جاتی ہے, جو حالات تھے, اگر اسی صورتحال کے اندر ان کو اگر وہ ڈسارم کرنے کی کوشش کی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن ایک ایسی صورت کے اندر جب کہ آلریڈی وہ 60-70 ہزار کے اندر وہ موجود تھے, اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی جو مہم چلی ہے اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بڑھ گئے. اور بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ کئی جگہ شہروں میں ان کی ان کو موبلائز ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے بھائی, وہ داعش ہے. لوگ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نہیں, وہ بیسیکلی داعش ہیں. اور اب کوشش کر رہی ہے ادھر جو افغان طالبان ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی. تو بہرحال یہ جو ہے صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے فی الحال آپ لوگوں کے پاس میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں. کس وقت پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں. وہ ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے ہو رہے تھے, اچھا اس کو بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو بھی فوج کوئی اکٹھا نہیں کر رہی, فوج کا کوئی چکر نہیں تھا. اس کے اندر بھی میں نے سب معلومات کی, یہ خود ہی اکٹھے ہو رہے تھے, لیکن پھوٹ پڑ گئی اس کے اندر, کیونکہ الطاف حسین نے کہہ دیا, اس نے کہا کہ جو لیڈ بائی الطاف ہے ایم کیو ایم کا گروپ, اس کے بغیر نہ ہم بلدیاتی الیکشن کو ہم مانتے ہیں, ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور وہ آپس میں ویسے ہی پھوٹ پڑ گئی اور وہ معاملہ نہیں چلا اور چلے گا بھی نہیں. لیکن سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے پتا تھا وہ اکٹھے اس لیے ہو رہے تھے, وہ صرف اور صرف ان کو خوف تھا عمران خان کا. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تو آج اس بات میں قائم ہوں, لیکن اس بات پر میں قائم نہیں ہوں کہ ان کو فوج اکٹھا کری تھی. فوج کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہے صورتحال دوسری. اچھا دوسرا بین الاقوامی صورتحال بتا دوں کہ روس
کے اندر جو آرتھوڈکس جو ہیں ان کا جو ہے کرسمس آج منا رہے ہیں، اور کہا گیا تھا کہ وہ کرسمس کے وجہ سے انہوں نے کہا تھا ہم جنگ بندی کریں گے، اور جنگ بندی ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ جو رشین سائڈ سے آ رہی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہے، لیکن وہ آفینس نہیں کر رہے، ڈیفینسو پوزیشن پر ہیں، لیکن وہ یوکرین والے کہتے ہیں کہ جنگ بہرحال ہو رہی ہے، اور EU بھی کہتی ہے کہ وہ یہ انہوں نے بہانہ بنایا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بھی گزر جائے گا، 3-4 دن کی بات ہے، گزر جائے گا، ابھی بھی یہ ختم ہو جائے گا 3-4 دن بعد، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہے، لیکن صورتحال یہ بہت زیادہ خراب ہے، جنگ آگے بڑھ رہی ہے۔ کل بھی T-59 کے ذریعے جو ہے یوکرین نے ان کے اوپر حملہ کیا روس کے ٹھکانوں پر، اور روس کے بہت قریبی ٹھکانوں پہ جس وقت یہ ہے یوکرین حملہ کر رہا ہے، اور انتہائی زیادہ خطرناک ہائی مارکس جو دیے جا رہے ہیں توپیں ان کو، اور ہائی مارکس ٹینکس دیے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو خطرناک ہتھیار ہیں جو کہ زمین سے فضا میں اور بہت نیچے لو ڈینسٹی کے اوپر جو جا کر جو کہ سیٹلائٹ کے اندر نہیں آتے وہ بھی ان کو دیے جا رہے ہیں یوکرین کو، جس کی وجہ سے جو ہے نا روس کے کو اس وقت بڑی سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سارے معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں کیا یہ جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ روس کو نظر نہیں، روس کو بھی نظر آ رہی ہے۔ تو روس سے جو خبریں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بھی بہت ہائپر سونک میزائل جو ہے نہ صرف اپنے ڈپلوائے کیے تھے بلکہ انہوں نے بحری جہازوں پہ بھی لگا دیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا رکے گا نہیں، جیسے آپ سے پہلے کہا تھا یہ رکنے والا نہیں ہے، اور کیونکہ روکنا ہی نہیں چاہتے، اصل تو ہے مسئلہ امریکہ کا اور نیٹو کا، جب وہ جنگ کو بڑھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیسے رکے گا، کیونکہ دجالی قوتوں کا پروگرام جو ہے وہ ساری دنیا میں آبادی کو کم کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا سلامتی کونسل کے حوالے سے چین نے آواز اٹھائی اور UAE نے آواز اٹھائی، سلامتی کونسل کے اندر کس کے حوالے سے؟ فلسطین کے حوالے سے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ لیکن بڑی مزے کی بات جو ہے میں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سلامتی کونسل نے اس زیادتی کے اوپر کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی وہ سلامتی کونسل جہاں پہ ایک بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں کی جس پہ ریزرویشنز ہے، اس کے اوپر سلامتی کونسل نے کہا کہ اس کو ذرا فی الحال ایسے ہی رہنے دیں۔ لیکن جب عراق کا مسئلہ آیا تھا تو اس وقت سلامتی کونسل نے منظوری دی تھی کہ سب جا کے چڑھ دوڑیں۔ تو یہ چیزیں بنیادی طور پر مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا، اور پاکستان کے لیے، پاکستان جو خاص طور پہ اس وقت اہم اسلامی ملک ہے، تو مسلمانوں کی تو آنکھیں ویسے ہی بند ہیں۔ ہم تو پاکستان کے تو خیر مسلمان تو پتہ نہیں کدھر ہیں، ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ہم لوگ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن باقی دنیا کے بھی اس وقت آنکھیں بند ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرے کہ روسی جو ہے ہیکرز، ان کے بارے میں کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے جو امریکہ کی جو نیوکلیئر لیبز وغیرہ ہیں ان کو انہوں نے پلان بنایا ہے کہ اس کو وہ کر دیا جائے، ہیک کر دیا جائے۔ تو اب اس کے اندر یہ بڑی خطرناک خبر ہے، اگر انہوں نے کو ہیک کیا تو پھر اس میں کچھ معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کے اوپر بھی سائبر اٹیک کری تھی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، لیکن ایران نے اس کو ناکام کر دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسرا مزے کی ایک اور بات ہے کہ بائیڈن نے جناب ساری دنیا کی ایسی تیسی پھیر دی۔ بائیڈن نے کل کیا کہا؟ بائیڈن نے کہا کہ میں تقریباً 140 یا 50 دنیا کے ممالک میں گھماؤں، اور جتنی یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا کی اوقات اسی طرح ہے جو امریکہ کے اندر جو دھنیا کے جو کھیت نہیں ہوتے، ان کا جو ہمارے جو کھیتوں میں جو دھنیا اگتا ہے نا، یہ پوری دنیا کے اوقات اس دھنیے کے برابر ہے، اور ہم جس کا جو چاہیں جو بھی کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ یعنی بتائیے اب بائیڈن نے یہ بات کر دی آگے، ساری دنیا کی انسلٹ کی ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں بولا۔ تو وہی بات میں ان سے کہتا تھا کہ بنیادی طور پر دجالی قوتیں جو ہیں وہ دنیا کو تباہ کرنے کے قریب جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آج میں نے رکھی ہے، ایک جنرل تجزیہ کیا ہے میں نے، اور تاکہ آپ ساری صورتحال کو سمجھ لیں۔ باقی تعریف کرنا، توصیف کرنا وہ پھر کرتے رہیں گے کسی کی جس کی کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔